الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرعی مسائل کے حل پر مشتمل سلسلہ دارالفتاح اہل سنت لیے ہوئے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی جانب سے موصول جو سوالات ہوں گے ان کو شامل کریں گے۔ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں وہ سوالات پیش کریں گے اور ان کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کی اگر آپ اسکرین دیکھ رہے ہوں اور جہاں پر ہماری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج الحمدللہ 25 صفر المظفر الحمدللہ ہو چکی ہے۔ مغرب کی جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے تو اسلامی اعتبار سے دن تبدیل ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ اب 25 صفر المظفر کی مبارک ساعتیں ہم میں موجود ہیں، اور 25 صفر المظفر امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلی حضرت علیہ رحمۃ الرحمن امام احمد رضا خان کا یوم عرس ہے، اور الحمدللہ مدنی چینل پر آپ کے عرس کی جو تقریبات ہیں اس کے سلسلے میں کافی دن پہلے سے ہی الحمدللہ سلسلے نشر کرنا شروع کر دیے گئے۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کا بیان شروع ہو گیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل جو خصوصی آج کی رات ہے اور کل کا دن ہے، مدنی چینل پر بہت سارے سلسلے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے متعلق، آپ کی تعلیمات سے متعلق انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ کچھ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سلسلے کے آخر میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون کون سے سلسلے دیکھ سکیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو یہ اعلانات بھی سننے کا موقع ملے گا۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سوال میرا جڑے نقلی بالا نے کھیڈن والے نوٹ ہوندے نقلی یعنی جعلی نوٹ، او بیچنا کیا شریعت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ان کا جواب دے وہ۔ جی حضور، پنجابی اور اردو مکس سوال ہے نقلی نوٹوں کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو نقلی نوٹ ہیں، جعلی نوٹ ہیں، یہ عمومی طور پر جو بچوں کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کی ایک الگ ہی حیت ہوتی ہے، الگ ہی ان کی ایک صورت ہوتی ہے، اور معلوم چل رہا ہوتا ہے، پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ نقلی نوٹ لکھا بھی ہیں۔ ہوتا ہے ویسے بعضوں تو پر، جی لکھا بھی ہوتا ہے، عید مبارک لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیگر اس طرح کے الفاظ تحریر ہوتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ بنانے کے حوالے سے تو یہ تو خیر ایک گورنمنٹ سطح پر ہی ہوگا کہ اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ عام طور پر بنتے ہی ہیں جی جی، اور واضح طور پر معلوم بھی رنگ ہوتا ہے، تھوڑا مختلف کلر پھیکا بھی پھیکا، چینج ہوتا ہے، جو کاغذ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا جی ہے۔ جی تو اس کی اگر خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں جن کو لوگ چلا بھی دیتے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، اس طرح کے جو نوٹ وغیرہ ہیں اس کی تو گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے، بنانے کی، اور اگر بالفرض آپ بناتے بھی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نوٹ سامنے مسلمان کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اگرچہ آپ کا بنانے کا مقصد یہ کچھ نہیں ہے، اور تھا، بنانے کا مقصد آپ کا یہی تھا کہ بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے تھے، تو ظاہر ہے پھر آپ نے تو بچوں کی کھیل کود کے لیے بنائے، مگر اب ان کا غلط استعمال ہوگا، مسلمانوں کو جو ہے وہ دوسرے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کریں گے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص جب یہ لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں، یوں بناتے ہیں، تو ان کا ایک مقصد یہ ہوتا ہی ہے ٹھیک ہے، کہ اس طرح کے جعلی نوٹ جو ہے وہ چلائے جائیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ ظاہر ہے گورنمنٹ سطح پر بھی اس پر پابندی ہے اور شرعی طور پر بھی ناجائز ہے، حرام ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دیا جائے۔ پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے پکڑے جائیں تو سزا بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی جب ایک شخص نے بنایا ہی اس ارادے سے ہے کہ میں اس ارادے سے بنا رہا ہوں کہ یہ نوٹ مارکیٹ میں لے کر جاؤں گا، اپنی ضروریات کی چیزیں خریدوں گا، اور رقم تو اس پہ لگے گی نہیں،
ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ نقلی نوٹ ہے، ویسے ایک 5,000 روپے کا نوٹ ہے، یہ 10 روپے میں آپ کو مل جائے گا، جی جی، تو اس کا بنانا ہی سرے سے غلط ہے، اس کا بیچنا بھی غلط ہے، اس کا استعمال بھی غلط ہے۔ جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا تو چلا دیتا ہے، نکل جاتا ہے نا، اب وہ نوٹ چل پڑتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب بعض دفعہ بڑے معزز آدمی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی، میرا خود ایک جاننے والے دوست ہیں، بڑے معزز ہیں، دینی تشخص ہے، اب وہ نقلی نوٹ آ گیا کہیں سے ان کے پاس، اب دینے والے کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ ان کو ملا، اور انہوں نے جب دیا کسی جگہ پر، ایسی جگہ کہ جہاں چیک کیا جاتا ہے، تو وہ نمایاں ہو گیا کہ یہ نقلی نوٹ ہے۔ تو بہرحال وہ ان کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کر دیا، لیکن بعض دفعہ بے عزتی کا اور ذلت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا جی ہے، جی، وہ تو یہ ذلت کا سامنا اب وہ کیا ظاہر ہے بد جب، دعائیں نکلیں گی اس کے دل سے اور کیا ہوگا۔ جی ظاہر ہے جب اس کو معلوم ہے، جس کے پاس نقلی نوٹ آ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا خود کو، اگر تو اس کو پتہ نہیں چلا تو یہ تو معذور جی ہے، جی اس کو بالکل، نہیں معلوم، اس نے سامنے والے کو دیا ہے، سامنے والے نے چیک کیا ہے، جو چیک کرنے والا ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جو لے کر آیا ہے تو اس کے ساتھ پھر بدتمیزی والا معاملہ نہ کرے۔ ظاہر ہے وہ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر نہ لے کر آیا ہو، صحیح، کسی نے اس کو دیا، اس نے آگے دے دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہاں ایک بات اور بھی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس نقلی نوٹ آ گیا، اب آپ کہتے ہیں بھی میرا تو یہ 500 روپے کا نوٹ ہے یا 5,000 روپے کا نوٹ ہے یا 100 روپے کا نوٹ ہی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس آیا ہے، میں نے تو مال بیچا تھا، اس کے بدلے میں مجھے ملا ہے، جیسے میرے پاس آ گیا ایسے میں آگے چلا دوں گا، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے کہ اگر ٹھیک ہے، کسی مسلمان نے آپ کو دھوکہ دیا ہے یا اس سے بھی غلطی سے دھوکہ دے دیا گیا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس نے آپ کو دے دیا، اب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو دھوکہ دیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میں شریعت کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیے۔ میں علی پور سے محمد راشد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال سے ہم خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ زکوٰۃ کے مال سے خیرات یا پاک مال سے کچھ؟ کال دوبارہ چلوا کال لیں۔ دوبارہ چلا دیں یا سوال بتا دیجیے، کیا پوچھا گیا؟ پور سے محمد راشد بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال سے ہم خیرات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واضح نہیں ہے کچھ سوال؟ نہیں، سوال بالکل واضح نہیں ہے۔ دیکھیں جی جی، زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے اس پہ تو یہ لازم ہے کہ وہ شریف فقیر کو دینا ہے، اس کو مالک بنانا ہے زکوٰۃ ٹھیک کی ہے، ادائیگی میں۔ اگر ان کی مراد یہی ہے، جیسے بعض لوگوں کا طرز عمل ایسا ہوتا بھی ہے اچھا، کہ جیسے اب فصل پک گئی، فصل اتار لی گئی، اب وہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے، غریب لوگوں کو جمع کر کے خیرات کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں، اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا، کچھ ٹھیک تھوڑی ہے، بہت رقم بھی ادا کر دی، اور لوگوں میں تھوڑا انعام ہو بہت گیا۔ غلہ بھی ادا کر دیا، لوگوں کو کھانا بھی کھلا دیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عشر ادا ہو گیا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ زکوٰۃ کسی کے اوپر 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے مثال کے طور پر، اس نے 50,000 روپے خرچ کیا، غریب لوگوں کو جمع کیا، ان کو کھانا کھلا دیا، تو یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے عشر کی ادائیگی ہو، چاہے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، اس میں سے جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، عشر ادا کرنا ہے، تو شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے۔ صحیح، اگر آپ نے شریف فقیر کو مالک نہ بنایا، آپ پر جو عشر لازم ہوا تھا مثال کے طور پر وہ 5 من چاول ہوئے تھے، آپ بے شک 10 من چاول کی خیرات کر دیں یا 20 من چاول کی خیرات کر دیں تو اس سے عشر کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یوں ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہوئی تھی، آپ نے 5 لاکھ روپے کی دیگیں بنوا کے لوگوں کو کھلا دی، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ یہی ہے کہ جو شرعی فقیر ہے، جو مستحق ہے، اس کو اس کا مالک بنایا جائے، چاہے ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہو چاہے عشر ہو۔ اچھا، ویسے پوچھ رہا ہوں کہ سارے شرعی فقراء تھے جو بیٹھے ہوئے تھے کھانے والے، اور ان کو زکوٰۃ کی نیت سے کھلا دیا، اب بھی ادا نہیں ہوگی؟ اب بھی ادا نہیں ہوگی، اچھا، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا کھلانے میں اباحت پائی جاتی ہے، صحیح، یعنی آپ نے کھانے کی پلیٹ، کھانے کا تھال ان کے سامنے رکھ دیا، جتنا اس کو حاجت تھی اس نے کھا لیا، باقی اٹھا لیا گیا، ٹھیک دیگیں ہے، سامنے رکھ دی گئیں، جتنی ان کو حاجت تھی انہوں نے نکال کے کھا لیا، باقی اٹھا لیا گیا، تو یہ اباحت کی صورت ہوتی ہے، یوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں تملیک فقیر شرط ہے، یعنی مالک بنانا، شرط فقیر کو مالک بنا دینا ضروری ہے کہ اس کو دے دیا ہے، اب اس کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنے پاس رکھے چاہے کسی کو دے، اب اس کو اختیار حاصل ہو جائے، ملکیت حاصل ہو جائے، پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ پیسوں پر سے ہوئی یا عشر ہوا تو ہماری مرضی ہے، ہم اختیار ہے کہ کسی بھی طریقے سے ادا کریں، یا لازم ہے کہ پیسوں کی تو پیسے ہی دینے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ کھانا کھلانے کے شوقین ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کھانے یعنی اجناس کی زکوٰۃ ہو، تو کیا وہ غلہ وغیرہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، یعنی ان پر لازم ہے کہ پیسے ہی دینے آپ جی نے؟ بالکل دے سکتے ہیں، جیسے کسی کا عشر بنتا ہے، جی جی، اب اس کو چاول دینے ہیں یا اس ٹھیک کو ہے، گندم دینی ہے،
تو اتنے چاول اور اتنے گندم کی وہ قیمت بھی دے سکتا ہے. صحیح. اسی طرح کسی پر زکوٰۃ لازم ہے، جیسے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ لازم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں راشن ڈلوا دوں، ٹھیک ہے. چاول ہے، آٹا ہے، گندم ہے، اس طرح گھر کا دیگر راشن ہے، تو وہ راشن خرید کر وہ بھی ڈلوا سکتا ہے. یوں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی، مگر یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے. ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. سر اگر چوری کا مال لا کے اگر ہم کو دیتا ہے، ظاہر سی بات وہ سستے میں دیتا ہے، کیا ہم اس سے خرید کے ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ان کو معلوم ہے کہ وہ چوری کا جی، مال اس کا ہے، تو مطلب ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ چوری کا مال ہے. چوری کے مال کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ اگر آپ کا ظن غالب بھی ہے کہ سامنے والا جو سامان ہمیں بیچنے کے لیے آیا ہے وہ چوری کا سامان ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے قطعی طور پر خریدنے کی اجازت ہی نہیں ہے. صحیح. اس سے خرید نہیں سکتے، اور کنفرم ہے کہ چوری کا مال ہے تو اس صورت میں بھی اس سے خریدنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی ایک اور کال چلائیے. کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے، یہ پوچھنا میں نے. کفریہ وساوس پر کب پکڑ ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو انسان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. بعض اوقات جیسے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو خیالات آتے ہیں، یا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذہن میں ویسے ہی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات سوچتے سوچتے اللہ عز و جل کی ذات کے متعلق خیالات آتے ہیں، بعض اوقات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق، بعض اوقات شریعت کے متعلق خیالات آتے ہیں. تو جب تک تو یہ خیالات ہیں، جب تک وسوسہ ہے، یعنی مراد یہی ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے مگر آپ اس کو جھٹک رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ہے وہ کفریہ بات، اور آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہے، آپ کے ذہن میں وہ خیال تو آ رہا ہے مگر آپ کا دل اس کو تسلیم نہیں کر رہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر تو یہ وسوسہ ہے. کوئی کسی طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی کفر کا حکم نہیں لگے گا. کفر کے حکم کی صورت اسی وقت ہوگی کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی کفریہ خیال آیا اور آپ نے اس کو پختہ کر لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، اسی بات کو اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا لیا کہ ہاں جو بات میرے ذہن میں آئی ہے حقیقت میں ایسی ہی ہے، اسی کو اپنا نظریہ بنا لیا، اسی کو اپنا جو ہے وہ عقیدہ بنا لیا، تو ایسی صورت میں پھر یہ کفر کی صورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو کچھ میسیجز بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اسلامی بہن کا سوال ہے، کیا مخصوص ایام میں اسلامی بہن کھانے کا درود دے سکتی ہے؟ مطلب یہ کہ ختم جو پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو ایام مخصوص ہیں تو کیا وہ پڑھ سکتی ہے فاتحہ؟ دیکھیے، جب فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، تو اس میں جو عمومی ایک طریقہ ہے اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، جو آیات طیبات ہیں ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایام مخصوصہ میں عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے. ہاں اگر فاتحہ دلانی ہی ہے اور یہ خود ہی فاتحہ دینا چاہتی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت نہ کریں. اس کے علاوہ جو دیگر کلمات طیبات ہیں، جیسے کلمہ طیبہ ہے، درود پاک ہے، دیگر اوراد و وظائف ہیں، وہ پڑھ کر ان کا اصال کر دیا جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کیا اسلامی بہن ہاف آستین پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، ہاف آستین پہن کر اگر تو مراد یہ ہے کہ ہاف آستین پہنی ہوئی ہے اور بازو کا جو بقیہ حصہ ہے وہ کسی بھی دوسرے کپڑے سے چھپایا ہوا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ عورت کا جو پورا بازو ہے یہ اعضائے ستر میں شامل ہے. نماز پڑھتے ہوئے اس کا چھپانا ضروری ہے. ہاں اگر بازو تو آدھے ہیں مگر اوپر کوئی ایسی چادر وغیرہ لپیٹی ہوئی ہے کہ جس سے وہ بازو چھپ گئے اور دوران نماز وہ ظاہر بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کی نماز سے ہی متعلق سوال ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے کچھ بال نظر آ رہے تھے، دوران نماز معلوم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بال جو ہیں وہ بھی اسلامی بہن کے جو بال ہیں وہ بھی اس میں اعضائے ستر میں شامل ہیں، تو اس میں اگر چوتھائی حصہ نظر آ رہا تھا اور مکمل نماز میں ہی نظر آتا رہا، اگرچہ وہ ایک رکن کی مقدار بھی نظر آئے، جب بھی نماز کے فساد کا حکم ہوگا اور پوری نماز میں ہی نظر آتا رہا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہی ہیئت تھی اور اسی ہیئت میں میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی دونوں ہی کے نماز سے متعلق احکام اگر سیکھنا ہوں تو امیر اہل سنت کی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی کتاب موجود ہے اور اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی. اسلامی بھائیوں کی نماز وہ اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، نماز کے احکام، اور اسلامی بہنوں کے لیے جو خاص طور پر کتاب ہے جس میں دیگر بھی ان کے احکام جو اسلامی بہنوں کے ساتھ خاص ہیں، تحریر ہیں، موجود ہیں، وہ اسلامی بہنوں کی نماز
یہ دونوں کتابیں الحمدللہ امیر اہل سنت کی تصنیفات میں شامل ہیں. مکتبۃ المدینہ سے آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net یہاں سے آپ اس کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے دارالافتاء اہل سنت، جو کہ اینڈرائڈ کے لیے بھی ہے اور ایپل وغیرہ کے لیے بھی ہے، آپ وہاں بھی جو بک لائبریری ہے اس سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو اس کتاب کو، دونوں ہی کتابوں کو گھر میں رکھیے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اب سردیوں میں نیچے اور اوپر لباس کے جو ہے وہ سویٹر پہنے جاتے ہیں، تو سویٹر کی آستین اگر لمبی ہو تو کیا اس کو فولڈ کر سکتے ہیں؟ جی حضرت، روزانہ ہی سلسلے میں سردیوں سے متعلق کوئی سوال آ ہی جاتا ہے. سردی کی آمد ہے. سویٹر سے متعلق اوپر بھی پہنتے ہیں، نیچے بھی پہنتے ہیں، فولڈ کا دیکھیں حکم. عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جیسے نیچے پہنا جاتا ہے تو نیچے پہننے میں اگر اس کو فولڈ کیا جائے تو وہ والی کراہت، جو کراہت تحریمی، کپڑا فولڈ کرنے کی جو کراہت تحریمی ہے وہ یہاں پر لازم نہیں آئے گی. اچھا، اس کے علاوہ بعض لباسوں کی ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے، بعض سویٹر ہیں، اسی طرح جیکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کی جو ہے وہ ہیئت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو بناوٹ. پہنا ہی اس طرح جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اوپر کی طرف فولڈ کر کے پہنا جاتا ہے، کسی کو نیچے کی طرف ٹھیک فولڈ ہے. کر کے پہنا جاتا ہے، تو اس صورت میں کراہت تحریمی لازم نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے میسج کے اندر کہ موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، موزے پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. اب موزے دو طرح کے ہوتے جی ہیں، جی. ایک تو اون وغیرہ کے موزے ہیں، جرابیں جن اور کو ایک کہتے ہیں. جی اور ایک جو ہے وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چمڑے کے موزے کے جو ہے وہ الگ احکام بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ ان پر مسح کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے. سردیوں کے دنوں میں وہ استعمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا اگر فرض کی تیسری رکعت اونچی آواز میں پڑھی، جہر کیا اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، تو کیا سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اگر وہ سری نماز تھی؟ تیسری رکعت کے حوالے سے سوال ہے. یعنی دیکھیں، حکم شرعی یہ ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہا ہے، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے، تو اب امام جب نماز کی ادائیگی کرے گا، جیسے نماز ہے ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، یعنی سری نماز ہے، تو اب اس پہ لازم ہے کہ یہ قرأت سری کرے. ٹھیک ہے. یعنی پہلی رکعت میں بھی سری قرأت کرے گا، دوسری رکعت میں بھی سری قرأت کرے گا، اور جو تیسری رکعت ہے اس میں بھی اگر سورہ فاتحہ یہ پڑھتا ہے تو سری قرأت کی صورت ہی ہوگی کہ سری قرأت کی صورت میں ہی سورہ فاتحہ پڑھے گا. اس کو جہر کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اگر اس صورت میں یہ جہر کرے گا، یعنی تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس میں جہر کیا، یہی سوال ہے. جی جی. تیسری رکعت میں جہر کیا تو کیا حکم ہے؟ سجدہ صاحب ہوگا؟ اصل میں جو تیسری اور چوتھی رکعت کی جو قرأت ہے وہ فرض نہیں ہے. یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرے اور یہ رکوع میں چلا جائے، ایسا بھی کر سکتا ہے. یہ مسئلہ تھوڑا دیکھنے والا ہے، تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھولوں کی فصل کا بھی عشر ادا کرنا ہوتا ہے. پھول ایک تو گھروں میں باغیچے ہوتے ہیں، ایک فصل کے طور پر باقاعدہ اگائے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں. باقاعدہ فصل کے طور پر اگائے جاتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ عشر کی ادائیگی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. عشر کے احکام اگر ہم سیکھنا چاہیں، کن کن چیزوں پر عشر ہے اور کس انداز سے عشر ہوتا ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، کہاں دے سکتے ہیں، تو ہمارے سلسلے بھی الحمدللہ اس پر موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عشر کے احکام، المدینہ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا تصنیفی ادارہ ہے اس کی طرف سے اس کو لکھا گیا ہے. عشر کے احکام، آپ اس رسالے کو حاصل کیجئے. بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں یا اس کام سے ان کا تعلق ہے، ان کو دیجئے، یا خود آپ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ خود خریدیے، پڑھیے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام سے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی. اور یہ اپلیکیشن جو کہ کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا دارالافتاء اہل سنت کی، اس کے اندر بھی یہ رسالہ موجود ہے. اس کا آپ یہاں پر لنک بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں. اس اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. جیسے اب ہمارا یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، الحمدللہ روزانہ ہی سلسلہ ہوتا ہے. اتوار کے دن احکام تجارت سلسلہ پیش کیا جاتا ہے، اور بھی دارالافتاء اہل سنت کے جو مفتیان اکرام ہیں ان کے شرعی احکام سے متعلق سلسلے آتے رہتے ہیں. ان تمام کے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں، کلپس ہوتے ہیں، جو
سوال جواب کی صورت میں ہوتے ہیں اس اپلیکیشن کا حصہ ہوتے ہیں، اور آپ وہاں جا کر موضوع وائز ان جو ہمارے مدنی گلدستے ہیں مفتیان کرام کے ان کو سن سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ضروری کتابیں، ویسے تو بہت ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں، المدینہ العلمیہ میں اس پہ کام کیا گیا ہے، لیکن جو فقہ سے متعلق، سیرت سے متعلق جو ضروری کتابیں ہیں، قرآن پاک سے متعلق کتب ہیں، وہ بھی الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں۔ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ آپ کو کتب بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ اسی طرح دارالافتاء سنت الحمدللہ ملک بھر میں اس کی شاخیں ہیں، تو کہاں کہاں اس کی شاخیں موجود ہیں، کانٹیکٹ نمبر کیا ہیں، کن نمبرز پر کال کر کے آپ ملک اور بیرون ملک سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ وہ بھی اپلیکیشن میں ملیں گے۔ دیگر بھی بہت ساری معلومات الحمدللہ اس اپلیکیشن کا حصہ ہیں، خود بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ آج 25 صفر المظفر ہے، تو اگر اس دن کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 25 اسلامی بھائیوں کو ہم اس دن کے اندر، بعد میں بھی انشاءاللہ ترغیب دلانی ہے، لیکن آج کی رات اور کل کا دن 25 صفر المظفر کو ہم 25 اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ اپنے جاننے والوں کو اس اپلیکیشن کی ترغیب دلائیں گے، ان کو ڈاؤن لوڈ کروانے کی انشاءاللہ ان کا ذہن بنائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، علم دین پھیلے گا، اس کا حصہ ہمیں بھی انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حیدرآباد سے ماجد بات کر رہا ہوں، میرے کو یہ پوچھنا ہے، جیسے میرے کو اپنا مکان فکس پہ دینا ہے، تو اس کے حساب سے جیسے وہ 5 لاکھ روپے ایڈوانس دے رہا ہے اور میں اس کے حساب سے کرایہ کم کر رہا ہوں، 3,000 روپے جیسے کر رہا ہوں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی زیادہ ایڈوانس کم کرایہ، دیکھیے اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا 10 لاکھ روپے لے لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے 10 لاکھ روپے آپ سے لے لیے، آپ میرے مکان میں رہتے رہیے، جب میں 10 لاکھ روپے آپ کو واپسی کر دوں گا تو پھر آپ مکان مجھے واپس کر دیجیے گا، وہ بھی غلط صورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس صورت کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ زیادہ لے لیا جائے اور نارمل جو کرایہ، مثال کے طور پر کرایہ مکان کا 10,000 روپے ہے، عام طور پر جو کرایہ جس جگہ پر یہ موجود ہے وہاں 10,000 روپے کرایہ ہے، اب انہوں نے 2 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا اور کرایہ 1,000 یا 2,000 روپے کر دیا، تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے کہ سود ہی کی ایک صورت میں شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں ہری پور تربیلا سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جو کٹنگ سرکاری طور پہ پیسوں کی ہوتی ہے، مثلاً پے میں، تو وہ ایکسٹرا اگر اس میں بندہ کٹنگ کرائے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سیلری میں سے کی کٹنگ ہوتی ہے، یہ جیسے جیسے جی پی فنڈ وغیرہ ہوتا ہے، ڈی ایس پی فنڈ ہوتا ہے، اس طرح دوسرے کئی قسم کے فنڈ وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو سرکاری ملازم ہے اس کی سیلری میں سے، جیسے مثال کے طور پر 1,000 روپیہ کٹتا ہے، ٹھیک ہے، 1,000 روپے اس کی سیلری میں سے کٹتا ہے، 1,000 روپے گورنمنٹ ساتھ جمع کرتی ہے اور پھر اس کے لیے اس کو بینک میں رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جب اس کی ملازمت ختم ہوتی ہے پھر اس کو اس کی وہ والی رقم بھی مل جاتی ہے جو اس کی طرف سے جمع ہوئی تھی، یہ گورنمنٹ نے جمع کروائی تھی، اور مزید اس کے اوپر جو ہے وہ سود لگ کر بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو خیر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ختم کروا سکتا ہے اس کو وہ ختم کروا دے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بڑھانے کی اجازت شرعی طور پر نہیں ہوگی، جو ان کی اپنی رقم کٹتی ہے وہ ان کی اپنی ذاتی ہے، جو گورنمنٹ جمع کرواتی ہے وہ بھی انہی کی سیلری کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جو زائد رقم ان کو ملے گی، جیسے مثال کے طور پر 60 سال ایج ہو گئی اور اب انہوں نے جاب چھوڑ دی، یعنی جاب کی ملازمت کی مدت پوری ہو گئی، اب اگر ان کو 5.5 لاکھ روپیہ وہاں سے ملا، ان کو پتہ ہے کہ 5 لاکھ روپیہ تو وہ تھا جو میری سیلری سے کٹا تھا اور گورنمنٹ نے جمع کروایا تھا، وہ تو انہی کا ہے، ٹھیک ہے، مزید جو اوپر 50,000 روپیہ ملا ہے تو وہ اگر یہ لیتے ہیں تو کسی ضرورت مند کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو دے دیں۔ اولاً ختم کروا دیں، جی کوشش کریں، یعنی عمومی طور پہ سرکاری اداروں میں ایسا ہو نہیں پاتا، یعنی ختم کرنے کی صورت ہوتی نہیں ہے، بہت سارے اداروں میں ممکن بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ ان کا جو سوال تھا وہ بڑھانے کا تھا، تو بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور جہاں ممکن ہے وہاں کوشش کی جائے، اپلیکیشن دی جائے اور کہا جائے کہ جو بینک والے معاملات ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس کے ذریعے نہ کیا جائے، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا جائے، اور جو رقم گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے وہ درست ہے، وہ تو ان کی سیلری کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ زکوٰۃ ادا کی ہے لیکن زکوٰۃ کا تقریباً 2,000 بنتی ہے، یا میں وہ ایک کو دے دوں یا لیڈا دوں؟ 2,000 زکوٰۃ بنتی ہے، ایک ہی کو دیں یا الگ الگ لوگوں کو دیں؟ دیکھیں اس میں تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینے کے لیے جا رہے ہیں
ظاہر ہے زکوٰۃ کی جو ادائیگی شریعت نے مقرر کی ہے وہ اسی مقصد کے لیے مقرر کی ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 2000 روپے آپ کے پاس ہے، آپ نے 2000 یا 2500 زکوٰۃ دینی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو اگر میں 500 روپے دے دوں گا یا 1000 روپے دے دوں گا تو اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوگی، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ ایک ہی شخص کو دے دیے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مؤذن اور امام صاحب کی فیملیز جو ہیں وہ مسجد کی جو رہائش گاہیں ہیں ان کو دی گئی ہیں، ان میں رہ سکتی ہیں یا صرف انہی کو رہنا ہوگا؟ دیکھیں جو بھی جیسے مؤذن ہے یا امام ہے، عمومی طور پر مسجد کے اندر، مسجد کی باؤنڈری وال کے اندر جو رہائش وغیرہ ہوتی ہے وہ ان کو رہنے کے لیے دی جاتی ہے، تو ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، جیسے مؤذن ہے، اس کی والدہ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں، یا اس کی بہن ہے، یا اس کے جو ہے وہ بچوں کی والدہ ہے، تو جو بھی زیر کفالت ہیں ان کو رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میں منیر بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نسوار یا سگریٹ سے وضو رہتا ہے یا نہیں؟ نسوار کھا لی یا سگریٹ پی لیا؟ دیکھیے نسوار رکھی ہے یا سگریٹ وغیرہ کا استعمال کیا ہے تو ان دونوں ہی صورتوں میں وضو تو نہیں ٹوٹتا، مگر چونکہ نسوار کا استعمال کریں گے پھر بھی منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اگر بدبو والی نسوار نہ بھی ہو تو اس کے ذرات منہ میں رہتے ہیں، اور سگریٹ استعمال کریں گے تو اس میں بھی منہ میں بدبو وغیرہ پیدا ہوتی ہے، تو اس میں بہتر یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر لیا جائے۔ اگر وضو نہ بھی کیا جائے تو اب جب نماز کے لیے جائیں یا ذکر اللہ کرنا ہے یا تلاوت کلام پاک کرنی ہے تو اس صورت میں منہ کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے، مسواک کر لی جائے یا کسی بھی طریقے سے منہ کو صاف کر لیا جائے تاکہ بو دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، نماز تو سبھی کو پڑھنی ہے لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے پرہیز ہی کرنا چاہیے کہ ہر نماز مسجد میں جائیں گے تو مسائل ہوں گے۔ کیا گلوز پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، گلوز دستانے پہن کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بہنیں بھی پہن سکتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پہن سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ محمد نجیب رضا عطاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ، قبول اللہ شریف، ضلع پاک پتن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ مدنی چینل کا سلسلہ دارالافتاء اہل سنت بہت ہی اچھا ہے، الحمدللہ عز وجل ہمیں اس سے بہت ہی فقہی مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو میرا دارالافتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہوتی ہے، تو اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کیا پڑھے؟ جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور خاص طور پر جب جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی طرف سے حوصلہ افزائی ملتی ہے یا اساتذہ کی طرف سے تو اور ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے۔ حکم دعائے قنوت، دیکھیے دعائے قنوت واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ جیسے انہوں نے بیان کیا۔ اب کسی کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی بھی دعائے معصورہ، یعنی جو دعا قرآن مجید میں موجود ہے یا احادیث طیبہ میں موجود ہے، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس مقام پر یعنی جب وطر کی ادائیگی کی جاتی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جاتے ہیں۔ اس مقام پر جو بھی دعا پڑھی جائے گی اس کو دعائے قنوت ہی کہا جائے گا۔ جو خاص دعا ہے وہ اگر کسی کو نہیں آتی، بہتر تو یہ ہے کہ وہ یاد ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں آتی تو دعائے معصورہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اغفر لی یہ پڑھا جا سکتا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھی جا سکتی ہے، یا کوئی بھی دعائے معصورہ یاد ہو وہ پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ دعائے قنوت کے قائم مقام ہو جائے گی اور واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اسکول میں قرآن شریف پڑھانے کا سب سے پہلے پیریڈ ہوتا ہے تو اس میں بچے جوتے پہن کے آتے ہیں، ان کو وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسکولوں میں اسلامیات کا پیریڈ ہے، اسلامیات کی بکس میں آیات کریمہ بھی ہوتی ہیں، کیا حکم ہے؟ ہاں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دینیات کا پیریڈ ہے یا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے پڑھانے کا پیریڈ ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے، تاکہ بچے آئیں اور اسی وقت وضو وغیرہ ان کا ہو تو اسی وقت قرآن مجید فرقان حمید پڑھا دیا جائے۔ دیکھیے یہ بات ہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں یعنی بالغ بچے ہیں تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں شوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات اسکولوں میں، تو اب آ کے شوز پہلے اتاریں گے پھر قرآن پاک پڑھیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے، جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ادب آداب بچوں کو سکھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے ایک سوال تو ان کا ہے وضو کا، تو جو نابالغ بچے ہیں ان پر تو وضو لازم نہیں ہے،
مگر ان کو بھی وضو سکھانا چاہیے، ان کو بھی یہی بتانا چاہیے کہ آپ با وضو ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں۔ ٹھیک ہے، جو بچے بالغ ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ لگائیں۔ اگر ان کا وضو نہیں ہے تو وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ بقیہ اب دوسری بات یہ رہ گئی کہ ادب آداب کے حوالے سے تو ظاہر بہتر یہی ہے، ادب بھی یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو شوز وغیرہ جو بھی ہے اس کو اتار لیا جائے۔ بہرحال اگر پیریڈ پہلا ہو یا درمیان کا ہو یا آخری اور بچے بالغ ہیں تو وضو کرنا ہوگا، بالکل وضو ایسا لازم عذر ہے۔ نہیں کہ ہم تو اسکول میں پڑھ لیں اور جی بالکل ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں گے، شوز اتاریں گے، وقت لگ جائے گا، ان چیزوں کو پھر نہیں دیکھا جائے گا۔ اسکول اس میں جو انتظامیہ کو بھی اہتمام کرنا چاہیے، اسکول انتظامیہ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر یہ تو انہوں نے خاص طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے پیریڈ کے متعلق پوچھا ہے، جیسے آپ نے بتایا، جیسے کہا کہ دینیات ہے، اسلامیات ہے، اس کا جب پیریڈ ہوتا ہے اب چاہے وہ پہلا ہو، چاہے تیسرا ہو یا چوتھا ہو، اس میں جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس میں ہوتی ہیں، چلیں کم از کم اتنا طلبہ کو سمجھا دیا جائے کہ جس کا وضو نہیں ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت ہے اس حصے کو چھو نہیں سکتا، اس کے جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو چھو نہیں سکتا، کم از کم اتنا ان کو سمجھا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ترغیب دلائی جائے۔ اور مسجد اسکول کی جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسکول میں جہاں واش روم بنتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو وضو خانے بھی بنائے جائیں تاکہ وضو کیا جا سکے، چاہے دینیات کا پیریڈ ہو یا ویسے کوئی استحبابی طور پر وضو کرتا ہے، سنت کی نیت سے کرتا ہے، تو وہ بھی کرنے کے لیے اس کو آسانی حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ یہ کرنے جائیں گے، جو انتظامیہ کے افراد اس میں کوشش کریں گے، اچھی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو اس کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکولز وغیرہ ہیں، اس میں عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، ثانوی بھی نہیں، اس سے بھی تھوڑا آگے جا کر ہی حیثیت دی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، انتظامیہ بھی مسلمان ہیں، مگر اسکولوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے، بہت بیکورڈ رکھا جاتا ہے اسلامی دینی تعلیمات کو بالخصوص۔ تو ظاہر ہے بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو بچے کی یہاں پر تربیت ہوتی ہے، تو تمام جتنے بھی اسکولز ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری اسکولز ہوں، تو دین کی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے کر اور جو قرآن مجید فرقان حمید کو مد نظر رکھتے ہوئے، احادیث طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ کار ان کا زندگی گزارنے کا تھا، وہی تعلیمات، وہی اصول و ضوابط جو ہے وہ بچوں کو ابتدا سے ہی سکھانے چاہیے، تاکہ بچے کو جب ابتدا سے ہی سکھایا جائے گا تو اس کو یہ تو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو شخص مسلمان ہو اس کے عقائد و نظریات کیا ہونے چاہیے اور اس کو اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ ابتدا سے ہی اس کو سکھائیں گے تو اس کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک میسج جو ہے وہ 2-3 دن سے موصول ہو رہا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا، 4-5 ماہ عمر ہو چکی ہے، والدہ کا دودھ نہیں پی رہا، تو کیا حل ہے؟ تو اس کے لیے آپ روحانی جو ہمارے سلسلہ ہے روحانی علاج، اس سلسلے میں یا تو میسج کیجئے یا دعوت اسلامی کے جہاں پر بھی تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، اسٹال لگتے ہیں، آپ وہاں رابطہ کیجئے یا کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اس کا لنک موجود ہے، ان ذرائع سے آپ اس مجلس سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وظیفہ بتایا جائے گا، کوئی تعویذ دیا جائے گا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں فقط شرعی مسائل ہی بتائے جاتے ہیں۔ ایک مزید کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، جی چلائیں۔ مسجد کے ساتھ جو مکان ہوتا ہے نا امام مسجد کے لیے، اس کو کرائے پہ دے دیا، کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ امام مسجد کا مکان کرائے پر دے دیا، کئی مساجد میں دیکھا ہے۔ مکانات کی صورت الگ الگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات تو جیسے مسجد کے احاطے کے اندر ہی مکانات وغیرہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو ایک وقف کی صورت ہوتی ہے، ان کو یوں کرائے پر نہیں دیا جا سکتا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد انتظامیہ کو کوئی شخص مکان پیش کرتا ہے یا بنا کے دیتا ہے یا رقم دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ رقم مجھ سے لے لیں، مکان تعمیر کر لیں، اب چاہے آپ یہاں امام صاحب کی رہائش رکھیں، اگر امام صاحب کی رہائش یہاں پہ آپ نہیں رکھتے، اگر آپ کرائے پہ دینا چاہیں تو کرائے پہ بھی دے دیں، تو اگر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو پھر کرائے پہ دینے کی اجازت ہوگی۔ آخری میسج کہ وضو کے بعد دوسرا کلمہ شریف جب پڑھتے ہیں تو اس وقت کئی لوگ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں، کئی انگلی اٹھاتے ہیں، کیا دونوں ہی درست ہیں یا دونوں غلط ہیں؟ طریقہ کار جو درست طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے اور انگلی بلند کی جا سکتی ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ حضور 25 صفر المظفر ہے، چند منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم امام اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے
اس دن میں کیا کیا عمل کر سکتے ہیں؟ کیا صرف کھانا کھلانا ہی ہے یا کچھ اور بھی اعمال ایسے ہیں جن کو اپنا کر ہم امام اہل سنت کو اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عمومی طور پر تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ رائج ہے وہ یہی رائج ہے کہ کھانا کھلا کر ہی عمومی طور پر ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے بالکل کھانا بھی کھلائیں گے، چاہے وہ شرعی فقیروں کو کھلا دیں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو کھلا دیں، چاہے محلے داروں کو کھلا دیں۔ مسلمان کو کھانا کھلانا، مسلمان کو پانی پلانا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اس پر بھی ثواب ضرور ملے گا، اس کا بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو جو سب سے بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے جو تعلیمات قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، ایک وقت ایسا ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا، حضور علیہ السلام پر آ کر ارشاد فرما دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ پھر یہ طریقہ کار رائج رہا، احادیث طیبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب دین اسلام کی تعلیمات مٹنا شروع ہوتی ہیں، اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں، تو ہر صدی کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجتا ہے، ایک ایسی ذات، ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو آ کر مسلمانوں کے لیے ان کے دین کی تجدید کرتا ہے، اور اس کا مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے، اور اس کا وہ احسان وہ اسی اعتبار سے ہے، وہ عقائد و نظریات کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ مسائل شرعیہ کی بھی اصلاح کرتا ہے، وہ اخلاص و احسان کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ جب وہ اتنے سارے احسانات ان کے پاس ان کے ہم تک پہنچتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی انہی چیزوں کو مزید آگے لے کر چلیں، اور ان چیزوں کو آگے لے کر جب ہم جائیں گے تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ان کی تعلیمات کو آگے پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سلسلے کے بیچ میں یہ کہا کہ اپلیکیشن جو ہے اس کی ترغیب دلائی جائے، تو یہ علم کی ترغیب دلانا ہوگی۔ اسی طرح امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے بارے میں جو رسائل ہیں، انہوں نے جو عقائد و نظریات بیان کیے، انہوں نے معاشرے کی جن جن خرابیوں کی اصلاح کی، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے جو ہے وہ اس کو کتابی صورتوں میں پیش کیا ہوا ہے۔ مختلف طرح کے رسائل موجود ہیں، اصلاحی رسائل بھی موجود ہیں، عقائد و نظریات کے حوالے سے بھی موجود ہیں، ہر طرح کے رسائل موجود ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر دینی لٹریچر جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے، اور اس کو پہنچا کر پھر امام اہل سنت علیہ الرحمہ کو اس کا ایصال ثواب کیا جائے۔ جیسے لنگر رسائل کا جیسے سلسلہ دعوت اسلامی میں ہے، ایک طریقہ کا رائج بھی ہے، تو یہ لنگر رسائل کا سلسلہ جو ہے وہ کیا جائے تاکہ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات عام ہوں، ان کے قلب کو سکون بھی ملے گا، اور ایصال ثواب بھی اسی کا کیا جائے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ کیا یا ناظرین نے دیکھا، اس کا بھی ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل ایصال ثواب میں کیا تو جا نیت سکتا کرتا ہوں، امید ہے کہ دیگر ناظرین بھی کر لیں گے۔ جو ہمارا مدنی عملہ ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس سلسلے کا ثواب بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، ان شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی پیارا شعبہ جامعۃ المدینہ، جہاں کے عالم کورس کروایا جاتا ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے الگ سے اس کے شاخیں موجود ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے۔ اسی جامعۃ المدینہ کی جو مرکزی شاخ ہے، مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہاں پر الحمدللہ سیرت اعلیٰ حضرت کو عام کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمات کی معلومات کے لیے الحمدللہ ایک مقابلے کا انعقاد کروایا گیا طلباء کرام کے درمیان، کہ جس میں الحمدللہ بیانات کے بھی مقابلے ہوئے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار جو ہدایت بخشش میں موجود ہیں اس کے حوالے سے بھی مقابلوں کا اہتمام ہوا، اور سب سے بڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت سے متعلق یا جو حفاظ ہیں ان کی جو منزلیں ہیں ان کی جو مقابلے الحمدللہ کروائے گئے۔ اور اس سب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو اس دن کی یاد منائی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کی طرف ترغیب بھی دلائی جائے۔ تو الحمدللہ یہ مقابلوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جو فائنل مقابلے ہوئے اس کو الحمدللہ چند دن پہلے اس کا انعقاد کیا گیا، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم یعنی 25 صفر المظفر کے دن اس کو پیش کرنے کی نیت کی گئی۔ تو انشاءاللہ عز و جل کل صبح 8 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق آپ اس سلسلے کو دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آج الحمدللہ 25 صفر المظفر ہے، اور ایک بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کئی دن سے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، فیضان اعلیٰ حضرت، انشاءاللہ عز و جل اس کا بھی آج آخری سلسلہ ہوگا۔ اس میں جو ایک سیگمنٹ تھا ذوق نعت، اس کا فائنل بھی دیکھ سکیں گے۔ اور آج یہ سلسلہ الحمدللہ بڑی دھوم دھام سے منعقد کیا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے صحن میں، الحمدللہ اس کے لیے اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اذان عشاء ہوگی، اور تقریباً 7:45 بجے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے عرس
اعلیٰ حضرت کے حوالے سے جلوس رضا کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ یہ سلسلہ دیکھ سکیں گے، اور یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل کل امید ہے کہ مدنی چینل پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا، آپ اس کو بھی دیکھیے۔ اور جامعۃ المدینہ کا جو سلسلہ انشاءاللہ صبح 8 بجے براہ راست پیش کیا جائے گا، اس میں کیا ہوگا، آئیے آپ اس کا ہم آپ کو تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔